بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ظہیر الرضا۔ ناظرین، آپ کا اپنا اور پسندیدہ پروگرام جس کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور پریشانیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرتے ہیں۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے روحانی مسائل ہوں یا جسمانی مسائل ہوں، سب کو ہم ذکر کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم جو موضوعات ہیں مہینوں کی مناسبت سے، ایام کی مناسبت سے، ان پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور کما حقوق کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر پر آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر بھی آپ ہمیں کال کریں گے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ہمیں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کیجئے گا کہ آپ اس پروگرام کے اندر جو بھی آپ کا مسئلہ ہو وہ شیئر کر کے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ تک فائدہ پہنچے۔ آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے آپ کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے، بڑی ہی مقتدر شخصیت ہے اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر وبرکاتہ۔ صاحب خیر و عافیت سے ہے؟ جی شکر الحمدللہ کا ماشاء احسان ہے۔ اللہ۔ پیر صاحب، آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کہاں سے اس کا آغاز فرمانا چاہیں گے؟ کل ہم نے شب معراج کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی، آپ سے ہم نے بڑی اچھی اور پیاری پیاری باتیں سنی، تو آج بسم اللہ فرمائیں، پروگرام کا آغاز فرمائیں، اور آج ہمارے ناظرین کو آغاز ہی میں کوئی ایسا پیغام عنایت فرمائیں کہ جس کی وجہ سے دل بدل جائے، روح کو تازگی ملے اور ایمان کو جلا ملے۔ تو اس حوالے سے ذرا کوئی ایسا پیغام ارشاد فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے کالز بھی لیں گے اور میسیجز بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا۔ دیکھیں، ہمارا پروگرام چونکہ خالصتاً ایک مذہبی پروگرام ہے بالکل، اور اصلاحی پروگرام ہے، الحمدللہ۔ اور اس کا نام بھی بڑا خوبصورت حی علی الفلاح، کہ ہم فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دیکھنے والے اور سننے والے جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں، ہم جہاں تک ممکن ہو ان کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رہنمائی کر سکیں۔ بے شک، بے شک۔ اور مین جو ہمارے پروگرام کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنا سا ہم آپ کو سبق دیں کہ جس پر آپ ریگولر امپلیمنٹ کر سکیں، بالکل، عمل کریں۔ اور اگر عمل کے بغیر ہم چلتے رہیں گے تو پھر نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ مین اسی چیز طرح ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ دیکھیں، ہمارے پروگرام کے مطابق ہر طرح سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی اسلامی سوال ہو، کوئی مذہبی سوال ہو، کوئی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے سوال ہو، کوئی ہمیں اپنے، یعنی ہر پہلو سے، جس پہلو میں بھی ہم کروٹ لیں گے اور کوئی سوال پوچھے گا تو ہم کوشش کریں گے، ہمارے بالکل، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوتے ہیں، کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ کوشش ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اسلام کے لیے،
اور بیسیکلی یہ جتنا لیکچر ہوتا ہے، جتنی گفتگو ہوتی ہے، اس سے ہمیں اپنی باڈی کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور علم کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ علم وہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے اندر ایک تبدیلی لائے، بالکل اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ جہالت سے نکال کر تمہیں، گمراہی سے نکال کر تمہیں، بے حیائی اور برے کاموں سے نکال کے تمہیں اچھائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف تمہیں لائے، اور تعلیم تمہاری باڈی کے اندر ایک تبدیلی لائے کہ وہ جو تاریکی تھی، وہ اندھیرا تھا، اس کو آپ چھوڑ کے ایک روشنی کی طرف آپ جب چلے جائیں گے تو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اپنے اس دین کی، اپنے اس مذہب کی، اپنے اس وطن عزیز کی خدمت کریں گے، تو پھر جہاں بھی چلے جائیں گے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یو آر مسلم، تو آپ کہیں گے ہاں یس آئی ایم مسلم۔ یو آر پاکستانی، آپ کہیں گے بالکل یس آئی ایم پاکستانی۔ تو دیکھیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا کہ سب سے پہلے لوگ جہاں بھی روئے زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں تو آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے یہی سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ تو جب پاکستان کا نام آئے یا اسلام کا نام آئے، پھر ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ واقعی اسلام اینڈ پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ناظرین، ہماری بھی کوشش ہے، ہر انسان کوشش کر سکتا ہے، پھر ہم کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اصحاب رسول اور آل رسول سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم مسلمان اس وقت صحیح معنوں میں بنیں گے جب ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں گے، اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، تو پھر صحیح معنوں میں اپنے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور اسلام تو ہمیں بار بار درس دیتا ہے، اور ہم ہر ایک سوال کرنے کے لیے اس کو لازماً قرار دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیں منع کرتی ہے۔ بے شک نماز ایک تحفہ معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم معراج کرنا چاہتے ہیں، ہم بلندی پر جانا چاہتے ہیں، ہم اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نماز پڑھیں۔ بے شک، بڑا خوبصورت آپ نے پیر صاحب پیغام دیا ہے۔ ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی بات کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں آصف بات کر رہا ہوں، چوک سرور شہید سے۔ جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی گھر میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اچھا سا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ جی مریم بی بی۔ چل ٹھیک ہے، پیر صاحب گھر میں برکت کے لیے وظیفہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، گھر میں برکت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں۔ اللہ کی برکت اور رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں صفائی ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو گھر پاکیزہ کیسے رہ سکتا ہے، یہ میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ وہ گھر پاکیزہ رہتا ہے جہاں ہر قسم کی برائی سے اجتناب کیا جائے، یعنی جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، عیب جوئی نہ نکالی جائے، بہتان نہ لگایا جائے، اور مہمان آئے تو خندہ پیشانی سے اس کو ویلکم کیا جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو گھر میں برکت ہوگی۔ یہ کام آپ کر لیں، گارنٹی میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ان تمام برائیوں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھیں، مرد و زن، صغیر و کبیر، اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو میں انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ
آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کی برسات بھی ہوگی، جو آپ کی پریشانیاں اور مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ ہر جمعے کو سورۃ کہف ضرور پڑھا کریں، 15ویں پارے میں ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں، اور صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھا کریں۔ ماشاء اللہ محترم، جس طرح رہنمائی آپ کی گئی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے جو ہے وہ بے برکتی دور ہو، برکت پیدا ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر آپ توکل رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرم فرمائے گا۔ پیر صاحب، یہ جو برکت کا مفہوم ہے، برکت کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ بتائیے گا، ساتھ کال بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کا بھی جواب آپ دے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، میں جی بات کر رہی کون ہو؟ ہوں گجرات سے۔ جی اچھا، مسئلہ بات کر رہی بتائیے۔ ہوں گجرات پروگرام میں نا، میں نے پہلے بھی کال کی تھی، تو میں نے نا مولانا صاحب سے میں نے رشتے کا نا وظیفہ پوچھا تھا، تو وہ وظیفہ کیا ہے، تو ایک رشتہ ہے گزارش، تو رشتہ بہت اچھا ہے، تو اس کا ٹھیک نا ہے، استخارہ کروانا ہے، اور یہ بھی معلوم کروانا ہے کہ ادھر رشتہ ہو جائے گا۔ اچھا رشتہ آ چکا ہے، اور رشتہ جی آپ کو پسند بھی ہے، لڑکے کا جی، نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام شہزاد، اس کی والدہ کا نام؟ سکینہ، اور آپ اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجئے۔ روبیہ۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے جی ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی، شکریہ، اللہ۔ جی پیر صاحب کیا فرمانا چاہیں گے کہ انہوں نے، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، انہوں نے پڑھا، رشتہ آ چکا ہے، اب آگے وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا رشتہ یہ ہو جائے گا یا ان کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، اچھی بات ہے کہ یہ گھر چل کے رشتے کا آنا، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ جیسے مہمان اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح گھر اگر کوئی رشتے کے لیے بھی آئے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو اچھا رشتہ آپ کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ میرا بیٹا، آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، صاف ستھرا آپ لباس پہن کے عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں، ان کو آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ پہلے دروشی پڑھیں، 11 مرتبہ بعد میں دروشی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے اس رشتے کے متعلق کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن استخارہ کریں، اگر آپ کو سبز یا کوئی وائٹ چیز نظر آئے تو سمجھیں بہتر ہے، کر لیں، اور اگر بلیک یا ریڈ کوئی چیز نظر آئے تو وہ سمجھیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ استخارہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے خود ہی ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام یوسف ہے۔ جی یوسف صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک کزن ہے طلحہ، اس کے ہونٹ نا بہت خشک رہتے ہیں اور پھول جاتے ہیں، اس کو جلن بہت ہوتی ہے۔ کیا ایج ہے ان کی؟ ان کی ایج ہے 10 سال۔ ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ ان کی والدہ کا نام مونا ہے۔ مونا تو نام نہیں ہوتا، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بیٹا بسم اللہ شریف پڑھتے رہا کریں، ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا بڑا آسان آپ کو وظیفہ مل گیا ہے، بسم اللہ شریف آپ کو بھی آتی ہوگی، ان کو بھی آتی ہوگی، تو آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت یہ جو ہونٹوں کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک فرما دے گا۔ پھر سب برکت کا مفہوم کیا؟ دیکھیں شاہ صاحب، کوئی بھی چیز ایسی حلال چیز ہے جو اضافے کا باعث بنے، یعنی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، چیز وہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی اس میں برکت، اور برکت یاد رکھیں کہ رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ بالکل، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت تک برکت بھی نہیں ہوگی۔ بے شک۔ پھر سب ایک اور کالر بھی موجود ہے، ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی مسئلہ بتائیے گا. سر میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی جاب کے حوالے سے پتا کرنا تھا کہ 1 سال سے تقریباً جو ہے نا مجھے جاب میں کر رہی ہوں اپلائی، لیکن کوئی بھی جاب کے نا آتا نہیں، آنسر نہیں آتا، کوئی رپلائی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو کس جی ڈپارٹمنٹ میں یا کس جگہ آپ نے اپلائی کیا ہے؟ سر میں نے مختلف قسم کی کیا ہے، کسی کمپنیز میں کیا ہے، وہاں سے بھی انٹرویو وغیرہ ہو جاتے ہیں، فائنل انٹرویو کے بعد کوئی کال نہیں آتی. ٹیچنگ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ جاب کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہاں تک اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ سر میں نے گریجویٹ بی اے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے. میں چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. پیر صاحب ہماری بہن ہے، جاب کے لیے اپلائی کرتی رہتی ہے لیکن رسپانس نہیں آ رہا کوئی. دیکھیں میرا بیٹا، اب آپ نے جہاں بھی اپلائی کرنا ہے جاب کے لیے آپ اپلائی کریں، لیکن آپ جب 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا رحیموں یا کریموں کی پڑھ لیا کریں. درود شریف ضرور اول آخر پڑھیں، اور جب فرض نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا رحیموں یا کریموں کی، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں کہ مالک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میرے لیے رحم فرما دے، میرے لیے کرم فرما دے. یہ آپ نے ایک معمول بنانا ہے ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ جہاں بھی اپلائی کریں گے اللہ بہتر اسباب پیدا فرما انشاءاللہ دے گا. العزیز. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نا بیٹا ہے تے وہ نا کیس دیتے ہے باہر دا تے فنگر ہو گئے سو 10 مہینے ہو گئے تے ویزا نہیں پہ نکلتا، کوئی وظیفہ داخل ہو جان دعا کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام صغیر فاطمہ، بیٹے دا نام عمر فروخ. ٹھیک ہے، چلیں. کس شہر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات سے. گجرات سے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی پیر صاحب. دیکھیں میری بہن، رشتہ آ جائے گا، اللہ خیر کرے گا. آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور آپ نے سورۃ الحدید ہے 27ویں پارے میں، سورۃ رحمان اور واقعہ کے بعد جب صبح اٹھیں تو آپ نے کم از کم اس سورۃ الحدید کو 3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے. اور جو بھی اپنا مقصد ہے، رشتے کا ہے، جاب کا جو بھی ہے، وہ مقصد ذہن میں رکھ کے اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. سورۃ الحدید 27واں پارہ اور آخری سورت ہے یہ، اس کو آپ پڑھیں. جی محترمہ، ابھی جو آپ کو سورہ حدید پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا ہے. آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے بیٹے سے کہیں وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور دعا کرتے رہے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے یہ جو آپ کی خواہش ہے یہ پوری ہو جائے گی. اور اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹیں ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی ایسی جو چیز ہے جو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے اور آپ کی دعاؤں اور تلاوت کلام مجید کی برکت سے دور فرما دے گا. کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے دعا کرتا رہتا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پیارے حبیب پر درود پڑھتا ہے، تو اس کی برکت سے انسان پریشانیوں سے اور مصائب سے، آلام سے، تکالیف سے جدا ہو جاتا ہے. اور اللہ کو یاد کرنے والے بندے پر اللہ کی خصوصی عنایات ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ سب خزانے، سب رحمتیں، سب برکتیں اللہ ہی کے پاس ہیں. تو جب ہم اس کے در دولت پر دستک دیتے رہیں گے، اس کو مناتے رہیں گے، اس کو راضی کرتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی توجہات جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف مبذول فرمائے گا، ہماری طرف مبذول فرمائے گا. پھر صاحب یہ جو نماز ہے، جس طرح ابھی آپ نے تقریباً جتنے بھی آپ نے وظائف بتائے سب کو آپ نے بتایا کہ یہ ضروری ہے، آپ نے پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آغاز میں ذکر فرمایا کہ یہ
معراج کا تحفہ ہے۔ تو اس نماز کی برکت سے ایک تو یہ وظائف کے اندر تو آپ فرماتے رہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے جسم کے اندر جان، اگر جان نہیں ہے تو جسم کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اس کے جو فزیکل فوائد ہیں وہ کون کون سے حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں۔ دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ نماز ٹوٹل فزیکلی ایک عمل ہے۔ بالکل، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نماز ہمارا فزیکل عمل نہیں ہے۔ ہاں جی، نماز ایک روحانی عمل بھی ہے، بے شک، نماز جسمانی عمل بھی ہے، نماز بیسیکلی فزیکل عمل ہے۔ اسی طرح ٹوٹل تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام بالسنہ تک آپ پوری باڈی کی آپ کی ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ اسی طرح اور جب آپ دیکھیں آپ تکبیر تحریمہ کی طرف جاتے ہیں، پہلے تو آپ نیت کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک ایکسرسائز میں ہو جاتا ہے۔ بے شک، پھر آپ تکبیر تحریمہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، یا آپ کی ایکسرسائز ہے، ہاتھوں کو ایک پیٹ کے اوپر آپ باندھتے ہیں، آپ کی ایک ایکسرسائز ہے، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تشہد پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ پوری ایکسرسائز ہے، عمل ہے آپ کا نماز کا۔ اور بڑے فزیکل جتنے کتابیں لکھنے والے ہیں، اور خاص کر کے آج کے دور میں غیر مسلم حضرات، وہ بھی ہمارے یہ جو ہمارا وضو ہم کرتے ہیں، وہ تو اس وضو کی بے شمار حکمتیں بیان کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح، حالانکہ اللہ نے یہ جو وضو ہے، یہ بیسیکلی تو قرآن کے اندر تو اس کے 4 فرض جو ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مقصد ہے کہ 4 فرض تو قرآن نے بتا دیے، لیکن اس کے اندر جتنی سنتیں ہیں، ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں تمام وہ چیزیں فزیکلی آپ کے لیے مفید ہوتی ہیں، نہ صرف روحانی اعتبار سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، جسمانی طور پر بھی۔ پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ہاں جی، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھنا تھا، میری کزن ہے خالہ، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے۔ تقریباً کتنی ہو چکی ہے؟ ان کی 43 44 اتنی ہو گئی ہے ان کی۔ تو پہلے بھی ان کی شادی ہوئی تھی یا ابھی ایک مرتبہ بھی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا وجوہات تھی؟ ہے؟ پہلے انہوں نے شادی نہیں کی یا ہوئی نہیں تب بھی نہیں ہوئی؟ نہیں، رشتے تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن بات نہیں پوری ہوتی۔ ایک جگہ بات پکی ہوئی بھی ہے، پتہ نہیں ان کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو پھر وہ آگے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، مطلب کہ ایج جو آئیڈیل ایج ہوتی ہے وہ تقریباً 20 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے، 30 سے پہلے تک۔ تو اس دور کے اندر کیا کیفیت تھی؟ اس دور کے اندر بھی اسی طرح چلتا تھا؟ ہاں جی، ایسے ہی چل رہا ان کا۔ ٹھیک ہے، وہ اب کافی پریشان، ان کی والدہ بھی بیمار ہے، تو اب وہ بہت پریشان ہے کہ اب رشتہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ، ٹھیک ہے، اور ان کا نام ہے ہینا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ بھی بتائیے۔ میں حفصہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی پیر صاحب نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے تو آپ پھر وہ سنیے گا اور پھر اس کو پڑھیے گا۔ جی پیر صاحب، کیا فرمائیں؟ کیا سوال کیا؟ 43 سال تقریباً یا 40 سے اوپر ایج ہو چکی ہے اور رشتہ نہیں ابھی تک ہوا، ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں میرا بیٹا، عمر اس لمٹ میں چلی گئی ہے کہ جہاں ہم مسلمان تو ہیں بیسیکلی، کلمہ الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بیوہ اور مطلقہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی اس دور میں بڑا عیب بن چکا ہے۔ خاص کر کے ماں باپ ہی اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بیوہ، یہ مطلقہ، حالانکہ بے شمار بچی ہیں گھروں میں 18 20 22 سال کی عمر میں، بعض بیوہ بھی ہو جاتی ہیں، بعض مطلقہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنی چاہیے، اور میرا بیٹا مایوسی کفر ہے۔ آپ اپنی کوشش جاری کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ تغابن ہے 28ویں پارے میں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ تغابن 28ویں پارے میں ہے، اینڈ پہ جا کے آخری 2 صورتیں چھوڑ کے آپ سورت دیکھیں گی تو آئے گی۔ اس کو روزانہ کم از کم 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہوں گے اور کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ آ جائے گا۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیے۔ پھر سب یہ یقین کتنا ضروری ہے؟ یقین کے بغیر دیکھیں نا کہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کہ جب تک ہم یقین نہ کریں۔ یقین محکم ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے حضور میں ہر وقت کامل یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو کامل یقین اس حد تک ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کہ جو مرضی ہو جائے، نظام درم برم ہو جائے، لیکن ہم پھر بھی اس کامل اور اکمل اور یقین کے ساتھ اللہ کے حضور میں ہم اپنا ایک اعتماد کے ساتھ بیٹھے رہیں کہ وہ مالک ہے، وہ کر دے گا، اینڈ پہ جا کے بھی وہ کر دے گا، اور وہ کرتا ہے۔ ہم ہسٹوریکل اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو مایوسی تو ویسے ہی کفر رکھی گئی کہ مایوس تو ہو مسلمان کلمہ پڑھنے والا اور پھر وہ مایوس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے رسول پر مکمل کامل یقین رکھنا چاہیے، اور جب کامل یقین میں انسان رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، نعمان۔ جی نعمان صاحب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی میرا کام نہیں ہو رہا کسی قسم کا بھی، جہاں پر بھی کام کے لیے جاتا ہوں، پہلے سارے کہہ رہے تھے جو بھی تھے کام کے لیے بلا رہے تھے، لیکن اب نہیں بلا رہے۔ تو کس کس کام میں آپ نے کوشش کی ہے یا اپلائی کیا ہے؟ بہت سارے کام میں نے اپلائی کیا، باہر کے لیے بھی کیا ہے، پہلے جو کہتے تھے باہر کے لیے، اب باہر کے لیے ان سے رابطہ کیا تو نہیں ہو رہا۔ اچھا، آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ میری ایج 23 ہو۔ آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے۔ سر میری ایج 23 ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ شگفتہ پروین۔ اس سے پہلے کوئی کام کیا ہوا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کام کرتا رہا ہوں، لیکن مطلب بیسک پراپر کام نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جی پیر صاحب۔ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ پہلے بھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور میں 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ کثرت سے قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کا کام کوئی رک جائے تو پھر سوال کر کے بتانا ضرور کہ میں کثرت سے قرآن پڑھتا ہوں اور میرے کام نہیں ہو رہے۔ کثرت سے قرآن پڑھیں۔ قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو جتنا پڑھیں گے محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو آپ چھوٹے موٹے وظیفے ویسے تو نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا مؤمنو یا رحیمو ایک تسبیح یہ بھی پڑھ لیا کریں، یا مؤمنو یا رحیمو یا سلامو، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ تسبیحات تو بہت زیادہ ہیں بے شک، لیکن آپ کثرت سے قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب جتنی بھی حاجات ہے وہ پوری فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترم، آپ کو پیر صاحب نے کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی ترغیب دلائی ہے، اور آپ کے لیے یہی بڑا وظیفہ ہے، تو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مسز جاوید بول رہی ہوں فروز سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے ٹانگ میں بہت زیادہ، رائٹ ٹانگ میں بہت زیادہ تکلیف ہے، تو یہ کوئی وظیفہ پوچھنا تھا۔
ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ اپنا اور والدہ کا نام بتائیں. مسز جاوید اور امی کا نام شمیم اختر. وہ تو آپ جاوید صاحب کی مسز ہے نا. اپنا نام جو آپ کا ریئل نام ہے وہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ میں مصروف جی آ رہی ہے آواز. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ مصروف بی بی. مصروف بی بی. ٹھیک ہے چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ رائٹ آرم میں ان کو درد رہتا ہے. میری بہن آپ نا دایاں ہاتھ اوپر رکھ کے نا اور قلنا یا نارو کونی برداں و سلامن علی ابراہیم، یہ 17ویں پارے کی ایک آیت ہے. قلنا یا نارو کونی برداں و سلامن علی ابراہیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیے کریں. دایاں ہاتھ اوپر رکھیں جہاں پین ہے آپ کو، تو 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دم کر دیا کریں. یہ آپ کوئی 3 دن یا 5 دن یا 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو محترمہ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ نے اس کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ کی یہ جو درد ہے وہ دور ہو جائے گی. اس سب یقین کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے اور تلاوت کلام پاک کی طرف آپ توجہ دلوا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیے کہ جس کی وجہ سے یقین اور پختہ ہو اور مایوسی سے ذہن ہٹ جائے اور اللہ رب العزت پر توکل کی طرف ذہن راغب ہو. دیکھیں شاہ صاحب، ہمارا ایمان کمزور ہے. جب انسان مایوسی میں جاتا ہے تو آٹومیٹکلی کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور اپنے دین کو کمزور سمجھ رہے ہیں. ہمارا نہ دین کمزور ہے، نہ ہمارا ایمان کمزور ہے، نہ ہمارا اسلام کمزور ہے. یہ بڑی ایک مضبوط چیز ہے، اور ہم نے جتنا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اسی طرح ہمارا یقین کامل اور محکم یقین جو ہے وہ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں، اپنے یقین کو یعنی ایک کامل بنانے کی کوشش کریں. جو بھی ہو جائے ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ مالک تیری مرضی. ہم جب اپنے تمام معاملات اس کی رضا میں لے جائیں گے کہ مالک اگر تو راضی ہے تو پھر ہم بھی راضی ہے. بے شک مشکلات ہیں، ٹھیک ہے مالک ہے. آپ 2 چیزوں پہ زندگی سروائیو کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دے تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ کوئی انعام و اکرام عطا فرما دے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور سروائیو کریں. دیکھیں کہ جتنا صبر کریں گے، اللہ فرماتا ہے تم صبر کرتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کے معاملات رکتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ایک آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں آپ صبر کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اور جتنا بھی شکر ادا کریں، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب فارغ بیٹھے ہوں تو استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، کیونکہ ہمیں لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں، صغائر، کبائر، چھوٹے موٹیاں غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں. ہم چاہے زبان استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی لغو گفتگو کر جاتے ہیں، کچھ ہم جسمانی طور پر کر جاتے ہیں، کچھ تو یہ ہم سے ہوتی رہتی ہیں. بشریت میں ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. تو ہر وقت استغفار جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جب معافی چلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی ڈالتا ہے، اور رحمتوں کی وجہ سے پھر ایسی برکت ہمارے گھر میں نازل ہو جاتی ہے کہ ہم مالا مال ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی سر ریاض احمد بول رہا ہوں، یہ ماڈل ٹاؤن سے. جی ریاض بھائی. سر میرا ایک چھوٹا سا میرے 2 سوال ہیں. جی پوچھیے. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو ایکچولی کبھی پرابلم آ جاتی ہے کہ ویزے بند ہو گئے ہیں، کبھی جناب کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو بڑی پرابلم ہوئی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے،
دوسری؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا ہے علی حسنین اس کا نام ہے جی، تو وہ بولتا نہیں بچپن سے، سنتا بھی صحیح ہے. کتنی ایج ہو چکی ہے ان کی؟ جی عمر اس 18 سال ہے. کتنی؟ 18 سال کی. 18 سال ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی دوائی وغیرہ لی ہے؟ کوئی ڈاکٹرز کو چیک کروایا؟ سر میں نے چلڈرن ہاسپٹل دکھایا تھا یہ لاہور میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بول پڑے گا. تو 18 سال عمر ہوگی، ابھی تک بول نہیں رہا. سب صحیح ہے، سنتا بھی صحیح ہے، سمجھتا بھی صحیح ہے. بچے کی والدہ کا نام بتائیے. جی شازیہ بی بی. جی ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیں. جی میری والدہ کا نام زیرا بی بی. ابھی یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ سر میں الیکٹریکل کا کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں آپ کے دفتر بھی آیا ہوں، اور اوپر جو چھت پہ اوپر جنریٹر رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے چینل کا بھی یہ کام تو کیا اس کا ہوا مطلب ہے ہم نے آپ سے فائدہ لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاتے ہیں وظائف. پھر صاحب جی دو ان کے سوالات تھے. ایک یہ ہے کہ یہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے، اور دوسرا جو ہے ان کے بچے کے حوالے سے. دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک آپ باہر کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کوشش جاری رکھیں، اور سورۃ نوح ہے 29ویں پارے میں، اس کو آپ نے روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے پھر اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے. جہاں تک آپ کے بیٹے کی ایک مسئلہ ہے، پرابلم ہے، آپ شہد لے لیں، اور شہد پر جتنا ٹائم روزانہ ملے آپ کو، آپ کی میسز کو، اس پر دروشی پڑھے، جتنا پڑھ سکتے ہیں دروشی پڑھیں. اور وہ شہد تھوڑا تھوڑا اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھا لیا کرے. آپ نے وہ شہد جو لانا، اس پہ آپ نے صرف درود شریف پڑھنا ہے کثرت سے. درود بھی بتا دیجئے کہ کون سا پڑھیں، یا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی دروشی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی دروشی پڑھ لیں، اور دروشی پڑھ کے دم جو بھی آئے وہ دروشی پڑھے، اور شہد کو دم کر دے، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لے. اس عمل کو کریں انشاءاللہ دروشی کی اور شہد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ العزیز. ناظرین، یہاں پر پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آج آپ نے پیر صاحب کی گفتگو سماعت کی، ہر حوالے سے آپ کی رہنمائی کی گئی. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام کے اندر ملاقات کریں گے. پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے رہنمائی فرمائی، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے اس پروگرام میں رحمت اور برکت فرما. جتنے بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں لوگ، یا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. جو اپنے اپنے مسائل میں پریشان حال ہیں، پروردگار عالم ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.